صدقہ دینے اور دعائیں پڑھنے سے سفر کی نحوستوں کا دفاع ہونا۔ صحیح حدیث شریف میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ صدقہ دو اور جس روز چاہے سفر کرو۔ دوسری صحیح حدیث میں منقول ہے کہ لوگوں نے انہیں حضرت سے دریافت کیا کہ آیا ایسے دنوں میں جسے چہار شنبہ وغیرہ ہیں سفر کرنا مکروہ ہے؟ فرمایا کہ سفر شروع کرتے وقت صدقہ دے دو اور جس وقت چاہے چلے جاؤ۔ ایک اور صحیح حدیث میں منقول ہے، ابن ابی عمیر کا بیان ہے کہ میں علم و نجوم دیکھا کرتا تھا اور طالع وغیرہ پہچانتا تھا، اور میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ خاص خاص ساعتوں میں خاص خاص کام کرنے چاہیے۔ آخری میں اپنا یہ خدشہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ فرمایا کہ جب تیرے دل میں کسی امر کا خیال آئے تو اس کے بعد پہلا مسکین جو تیری نظر پڑے اسے کچھ صدقہ دے دے اور کچھ اس کا کام کو چلا جا، خدائے تعالی اس کا زر تجھ سے دفع کر دے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کچھ صدقہ دیتا ہے خدائے تعالی اس دن کی نحوست اس سے دفع کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا ارادہ اپنے مرضعوں میں سے کسی مزرعہ میں جانے کا ہوا تھا تو سلامتی کے لیے راہ خدا میں کچھ خیرات کرتے اور یہ صدقہ اس وقت دیتے جب پاؤں رکاب میں رکھتے، اور جب بفضل خدا وہ صحیح و سلامت واپس آ جاتے تو خدائے تعالی کا شکر بجا لاتے اور جو کچھ میسر ہوتا تصدیق فرماتے۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ عبد الملک نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں علم نجوم کی بلا میں مبتلا ہو گیا ہوں، چنانچہ جب میں کسی کام کو جانا چاہتا ہوں تو ضائع بچے میں نظر ڈالتا ہوں، اگر کوئی بدی نظر آتی ہے تو میں جانا موقوف کرتا ہوں اور بیٹھ رہتا ہوں، اور اگر بھلائی دکھائی دیتی ہے تو چلا جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، آیا تو نجوم سے یہ حکم لگا لیتا ہے کہ یہ حاجت پوری ہو جائے گی؟ اس نے عرض کی کہ ہاں ابن رسول اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، تو اپنی نجوم کی کتاب جلا ڈال۔ فرمایا، تو اپنی نجوم کی کتاب جلا ڈال۔ سید ابن طاؤس علیہ رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب کسی مومن ایسے اوقاف میں سفر پیش آئے جن میں سفر مکروہ ہے تو آغاز سفر سے پہلے
سورہ الحمد شریف، قل اعوذ برب الفلق اور سورت قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی اور سورہ انزلنا انا انزلنا اور سورہ آل عمران کی یہ آخری آیتیں پڑھے. غور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ان کے بعد یہ دعا پڑھیں. اللہم بک یصول الصائل وبئک یطول الطائل ولا حول لكل ذي حول إلا بك ولا قوة يمتازها ذو قوة إلا منك أسألك بصفوتك من خلقك وخيرتك ببريتك محمد نبيك وعشرته وسلالته عليه وعليهم السلام وصل عليه وعليهم وأكفيني شر هذا اليوم وضره وارزقني خيره ويمنه وبركاته وأقضي لي في متصرفاتي بحسن العاقبة وبلوغ المحبة والزفير والأمنية وكفاية الطاغية المغوية وكل ذي قدرة لي على أذية حتى أكون في جنة وعصمة من كل بلاء ونعمة وابدلي من المخاوف فيه أمان ومن الأوائق فيه يسرا حتى لا يصدني ساد عن المراد ولا يمل بطارق من أذي العباد إنك على كل شيء قدير والأمور إليك قصير يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بلا شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے تغیر و تبدیل میں ان عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جو خدا کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں. آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کریے. یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ان کو فضول نہیں بنایا. افعال و فضول کے صاور ہونے سے تیری ذات پاک وہ منظر ہے. بس ہم کو عذاب جہنم سے نجات دے. اے پروردگار جس کو تو جہنم میں بھیجے گا اس کی پوری رسوائی ہوگی اور ظالموں کی کوئی مدد نہ کر سکے گا. اے پروردگار ہم نے بے شک راہ ایمان کی طرف بلانے والی آواز سنی کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لے آئے. اے پروردگار اب تو ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کی معیت میں کیجیو. اے پروردگار جن جن چیزوں کے تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدے کیے ہیں وہ سب عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کیجیے. بلا شبہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے. پس خدا تعالی
ان کی دعا قبول کر لی اور یہ فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کی عمل ضائع نہ کروں گا، خدا وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیوں کہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے، رہے وہ خاص لوگ جنہوں نے میرے سبب سے اپنے وطن چھوڑے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں پائیں، کافروں سے لڑے اور جہاد میں شہید ہو گئے، ان کے گناہوں کو میں ضرور بالفور بخش دوں گا اور ان کو ان جنتیوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اجر ان کا اللہ کی طرف سے ہوگا اور بہتر سے بہتر اجر خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کفار کا اس دنیا کا عیش تجھ کو ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چیزیں چند روزہ ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو مگر لوگ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے اس صحیح حدیث کی میں تمام حضرت موسیٰ امام موسیٰ کا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 7 چیزوں کا مسافر کے سامنے آنا منحوس ہے۔ اول کوے کا داہنی جانب بولنا، دوسرے کتے کا جو دم اٹھائے ہوئے، تیسرے بھیڑیا جو اپنی دم کے بل بیٹھا ہو اور اس کو دیکھ کر چیخے اور 3 دفعہ اونچا اونچا ہو، چوتھے ہرن جو داہنی طرف سے راستہ کاٹ کر بائیں جانب کو چلا جائے، 5ویں الو کا بولنا، 6 سفید بالوں والی بھیڑیا کا سامنا آنا، 7ویں کن کٹے گدھے کا سامنا آنا۔ جب کسی مسافر کے سامنے ان چیزوں میں سے کوئی آ جائے اور اس کے دل میں خوف اور وہم پیدا ہو تو اسے لازم ہے کہ یہ دعا پڑھے، اعتصم تو بیکا یا ربی من شر ما اجید فی نفسی فاعصمنی ذالکا، پھر اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جب سفر سے پہلے صدقہ دینے لگو تو یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اشتریت بہذہ الصدقۃ سلامتی وسلامتا سفری وما معی فسلمنی وسلم ما معی وبلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل۔ اور بعض صدقہ دینے کے یہ ہے جتنے مہیا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خدا تعالی کی طرف سے مہمانیاں ہوں گی، اور جو کچھ خدا نے نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ ان میں سے جو خدا تعالی پر، قرآن مجید پر اور پہلے نبیوں کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور اس کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچیں گے، ان کا اجر بھی خدا تعالی کے پاس مہیا ہے، اور خدا تعالی
बहुत ही जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ ईमान लाने वालों, जो उमूर तुम पर वाजिब किए गए हैं, अपने नफूस को इनकी तामील पर आमादा करो। जो मुसीबतें तुम पर पड़ी उनको सिवा अपने आइम्मा का साथ दो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। दोस्तों, ये बात तो ऐसे भी है कि हम में से बहुत बाज मुसलमान ये भी कहते हैं, अरे उसके खानदान में तो बहुत जल्दी मौत आती है, बहुत जल्दी इंसान मर जाता है, हमारे खानदान में तो लंबी जिंदगी है, लंबी उम्र वाले हैं, हम लोग तो लाख बीमार पड़ जाएं अभी मरने वाले थोड़े हैं, हम लोग तो 100, 200, 150 वर्ष तक जीते हैं। अरे नादान, अगर इतनी दिन जिंदगी रहने पे इतना फख्र होता तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस चीज की कमी थी? क्या वो चाहते तो 1000 से 10,000 वर्ष और कयामत तक जीने की तमन्ना न कर लेते? लेकिन नहीं, वो चीज फानी है जिसकी कोई हकीकत नहीं, फना होने वाली। इसलिए अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितनी जिंदगी दी उसी को काफी समझ लेना। हाँ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दुआ के जरिए मुकद्दर बदल सकता है, अल्लाह अपनी रहमत को बदल सकता है और फिर से रहमत से मालामाल कर सकता है। वो गफूर रहीम है। लेकिन इस वसवसे में आकर, शैतानी सोच में आकर कभी भी अपनी आखिरत को, अपने ईमान को, अपनी मुकद्दर को बर्बाद ना कर ले। मुसलमानों, तुमसे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि एक कलमा के शरीक हो, ईमान वालों में तुम लोगों का नाम लिखा जाता है, इसलिए तुम लोग नामाए आमाल वालों में से हो और हरगिज ना मुंह से ऐसी बातें निकालो। पता है इससे तुम्हारे लिए कितना बड़ा बवाल तुम्हारे नसीब में आता है। इसलिए तौबा करो, जब इस बात का ख्याल आए तो दिल से कलमा पढ़ो और तौबा करके अल्लाह से माफी मांग लिया करो। फिर इरशाद है कि या अल्लाह, जो हमला करने वाला या हमला करता है वो तेरी कुव्वत से, और जो दौलत नफा पहुंचाती है वो तेरी ही हुक्म से, कोई मुतहर्रिक में से सबसे बरगजीदा और तेरी मखलूक में से सबसे बेहतर तेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद का वास्ता देकर तुझसे हाजतें मेरी पूरी कर, जो चीजें मेरे कब्जे में है उनका अंजाम बखैर हो। मुझे तुझसे और मेरे मुताल्लिकीन को मुझसे मोहब्बत पैदा हो। इन ख्वाहिशों में कामयाब हूँ और गुमराह करने वाली सरकशी से महफूज हूँ, और जो मुझे एजा पहुंचाने पर कुदरत रखते हैं वो तकलीफ न पहुंचा सकें। मैं हर किस्म की बला व मुसीबत से तेरी पनाह और हिफाजत में रहूं। आज के खौफ को अमन से बदल दे और मुश्किलों को आसानी से के हुसूल मकसद में कोई खारिज ना हो सके और मखलूक की तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंच सके। ऐ वो जात के जिस के मानिंद कोई और शय नहीं है, और वो हर राज का सुनने वाला और हर पोशीदा बात का देखने वाला है। बिला शक तू हर शय पर कादिर और तमाम अमूर का मर्जा है। ऐ परवरदिगार, मेरे जो खतरा मेरे दिल में गुजर रहा है इसके शर से डर के कर तेरी पनाह पकड़ता हूँ, या तेरी पनाह पकड़ती हूँ, बस तू मुझे उससे बचा ले। या अल्लाह, मैं इस सदका से अपनी सलामती, अपने सफर की सलामती और जो कुछ मेरे दिल के साथ है उस सब की सलामती खरीदती हूँ। बस तू मुझे मेरे साथ के जुमला
अशखास और अशिया को सलामत रखिए और हम सबको मंजिल मकसूद और मकसद तक बहुत ही अच्छी तरह पहुंचा दीजिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहुल हकीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति वस सब'i व रब्बिल अर्ज़ीन, السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم كن لي جارا من كل شيطان مريد، بسم الله وما شاء الله، في سفري هذا كرته أم نسيته، اللهم أنت مستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا وأطور لنا الأرض وصيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت عضدي ونامري، اللهم اقطع عني بعده ومشقته وأصبحني فيه وأخلفني في أهلي بخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ دوستو، اگر دوا نہ اثر کرنے لگی ہو، اپنے من کی گھبراہٹ اپنے من سے پوچھو کہ جب وہ چین قرار نہ پائے تو نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہو، کہاں کہاں خرچ کرتے ہو، کتنی جگہ صحیح جھوٹ یا پھر غیر کفرانے انداز پہ توکل کرتے ہو، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو یاد کر لو، رٹ لو، پڑھ لو اور اپنا رواج بنا لو اور اپنے پروردگار سے ہی تمام اپنی ضروریات، مرض یا جو بھی تمہارے پاس مشکل ہے اس کشا کا حل کرو، ہے نا؟ یہ سب سے بہترین ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، اور جو پریشان میں مبتلا ہے وہ بھی، اور جو نہیں پریشانی میں مبتلا ہے وہ بھی، اللہ کے رحم و کرم میں رہنے کی ہر پل دعا مانگنا اور اپنے آپ کو اس کے محبت میں ایک دیوانگی اختیار کر لینا، اس سے بڑھ کے کوئی سہارا، کوئی مددگار کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنا کچھ ہوتا تو دوستو سچ پوچھو اپنے دل سے کہ مرتے وقت ایک تنکا بھی اپنے ساتھ نہ جا رہا ہوتا؟ پھر کس بات کی، جب یہ یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں، برحق ہمارے قرآن میں ہمارے اللہ نے یہ فرما دیا ہے صاف صاف کھلم کھلا کہ یہ چیز، یہ مال و دولت، یہ شہرت و طاقت، یہ لذت و زینت تمہارے چند دنوں کی ہے، اور اصلی زندگی، اصلی مقام تو مرنے کے بعد آخرت کا ہوگا۔ تو دوستو کیوں نہ ہم یہ ٹھان لیں کہ اپنی زندگی میں ہر اچھے کام کو انجام دے کر اپنی اچھی منزل اور اپنی منزل مقصود کو پالیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟
कि हम अपने ईमान को बर्बाद करके एक चंद रोजा जिंदगी में सब कुछ लुटा करके खाली हाथ जाने की तैयारी कर लें। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आप लोगों से सबसे यही कहूंगी कि अपने दिल को नर्म करें और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने बना लें। देख लें, आप कहते हैं कि ये चीज करता हूं तो इतनी रिश्वत लगती है, वो काम करता हूं तो इतना झमेला झंझट लगता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी दोस्तों, सहेलियों, नहीं, अगर आप सही में इस चीज का इस्तेमाल करेंगी तो पूरे जहान अल्लाह पाक की है, और जब आप उसके दीवाने बनेंगी तो पूरे जहान को अल्लाह पाक आपका दीवाना बना देगा। तो अब आप फैसला कीजिए कि आप किस चीज को सुनना और किस काम को करना पसंद करेंगी और अपने लिए बेहतर क्या समझेंगी। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कमेंट में जरूर हमसे मुखातिब होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।